جی السلام علیکم، میں سید عمران آج آپ کو ٹریڈنگ سائیکالوجی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ٹریڈس پر افیکٹ کرتی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں سکسیزفل ہونے کے لیے ہمیں چارٹ کو بہترین ریڈ کرنا چاہیے اور ایک اچھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی ٹاپ ٹریڈرز ہیں ان کی متفق رائے ہے اس بات پر کہ ٹریڈنگ ایک مینٹل گیم ہے۔ تو 60-70% آپ کی جو ٹریڈنگ ہے، جو اس میں آپ ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے بائسڈ ہوتے ہیں اور آپ کے جو جذبات ہیں اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے جذبات ہیں۔ اس کے لیے میں نے بہت سی بکس پڑھی، تو میں نے چار جذبات ایسے ہیں جو ہماری ٹریڈنگ میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے گریڈ، جسے ہم لالچ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فیئر یعنی خوف۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ٹلٹ۔ ٹلٹ کا مطلب کیا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ہمارا کانفیڈنس۔ تو اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے گریڈ کے بارے میں۔ تو گریڈ ہے کیا؟ نارملی ڈکشنری میں اس کی تعریف اس طرح ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنی ضرورت سے زیادہ چاہتے ہیں یا اس کے لیے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اور چیز مل جائے تو اس کو لالچ کہتے ہیں۔ لیکن ٹریڈنگ پہ ہماری یہ ڈیفینیشن ڈائریکٹلی اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب ٹریڈنگ اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ کما سکیں۔ تو زیادہ کمانے کی چاہ ہونا ٹریڈنگ میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کا ایمبیشن ہے یہ۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ کب آپ کا یہ ایمبیشن گریڈ میں بدل جائے تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے۔ تو میں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے سگنلز ہیں جس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس وقت میں گریڈ میں آ گیا ہوں۔ تو اس کا سب سے پہلا سگنل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹریڈ میں لاسز ہوتے ہیں یا پھر آپ بریک ایون کرتے ہیں، تو آپ اگلی ٹریڈ جو لیتے ہیں وہ اس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنے جتنے بھی پرانے لاسز ہیں اس ٹریڈ میں کمپنسیٹ کر لوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے سائز کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی نظر اپنے رسک سے ہٹ جاتی ہے۔ بس آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے میں اپنے P&L کو دوبارہ سے اس جگہ پہ لے کے آ جاؤں جو لاسز سے پہلے تھا۔ اگر آپ کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہو تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے، کہ گریڈ کا ایک سگنل ہے اور ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور ایسے ٹریڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے جس کے شروع میں اس قسم کا آپ کی فیلنگ ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی کوئی ٹریڈ سکسیزفل ہو جاتی ہے اور آپ نے 1 یا 2 یا 3 کنٹینیوس آپ کی سکسیزفل ٹریڈ ہو جاتی ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے ٹریڈنگ بہت زیادہ آسان ہے، میں ایزیلی اس سے پیسے کما سکتا ہوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اگلے ٹریڈ لیتے ہیں، اس میں اپنا سیٹ اپ چیک نہیں کرتے، اپنے تمام کانفیڈنس نہیں چیک کرتے کہ وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں، کنفرمیشن نہیں کرتے، اور بغیر صحیح طریقے سے پریپریشن کے بغیر آپ انٹر ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انٹری غلط لی ہے اور آپ کو لاسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی آپ کی 2 یا 3 یا 4 ٹریڈ اور ایون کہ ایک بہت اچھی ٹریڈ سکسیزفل ہو جائے تو بی کیئرفل۔ اپنی نیکسٹ ٹریڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اچھے طریقے سے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ بہترین اس کے اندر آپ کا جو اسٹریٹجی ہے وہ اسی کے مطابق ہو، اپنا رسک اینڈ ریوارڈ بہتر رکھیں۔ تیسرے نمبر پر اگر ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا بیہیو کر رہے ہوں کہ بار بار P&L چیک کرنا، اور جب آپ ٹریڈ میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو پہلے ہی امیجن کر لینا کہ میں کتنا پروفٹ اسے کماؤں گا، اور پروفٹ کو P&L میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دینا اور اس کو امیجن کرتے رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے ایک اور اندازہ لگانا ہے کہ آپ کی پریزنٹ لائف میں ہو کیا رہا ہے۔ سپوز کر لیں آپ کی پریزنٹ لائف جو چل رہی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ کو انتہائی پیسوں کی ضرورت ہے، یہ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے یا پھر آپ کا تمام جو گھر کا خرچہ ہے یا آپ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں ٹریڈنگ کے اوپر۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے اوپر مور ایموشنل برڈن کریٹ کرے گا۔ تو آپ ہر وقت بس اس چکر میں رہیں گے کہ کسی طریقے سے مجھے پروفٹ ہو جائے، جو کہ آپ کو گریڈ کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ کیونکہ ٹریڈنگ میں سکسیزفل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو پروفٹ سے ہٹا کے پروسیجر، اسٹریٹجی اور پلاننگ اور ڈسپلن کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو خود بخود جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہمارا P&L خود بخود بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ پروفٹ اور سکسیزفل ٹریڈ آٹومیٹکلی ہماری یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ ان سارے پوائنٹس کو کاغذ پر لکھ لیں۔ جب بھی آپ نیو ٹریڈ کریں تو آپ یہ چیز سارے کا سارے اپنے ایموشنز کو 1 بائی 1 پروسیس کریں کہ کیا یہ میری ٹریڈ میں
کتنا زیادہ ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے. اور دوسرے نمبر پر جب آپ ٹریڈ کر لیں اس کے بعد بھی نوٹ پیڈ پہ باقاعدہ آپ ٹریڈ کے بارے میں لکھیں گے وہ کون کون سے ایموشنز تھے، وہ جذبات تھے جس کی بیس پہ آپ نے ٹریڈ لی تھی. ایسا کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ٹریڈ ریشنل ہے یا پھر بہت زیادہ ایموشنل فیکٹر کی وجہ سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اگر آپ ان چیزوں کو کریں گے آپ حیرت انگیز اپنی ٹریڈ میں امپرومنٹ محسوس کریں گے کہ وہ آئی ہے. بہت سے لوگ بہت اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی اور ان کو چارٹ بھی بہت اچھا ریڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے لاسز کسی اور وجہ سے ایموشنل فیکٹر کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید مجھے اور زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آف کورس انسان کو امپرومنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک اچھا ٹریڈنگ کر سکیں. لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی جو جذباتی ڈسٹربنس ہے اس کو پہچان نہیں پاتے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ فالو کریں اور اس کے رولز کو آپ باقاعدہ طور پہ پروسیس کریں اپنی ٹریڈز میں تو انشاءاللہ سے بے انتہا آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم فیئر کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگر جس چیز کو بھی فائدہ ہوا ہے تاکہ ہمیں اس سے انکریجمنٹ ملے اور ہم اور اچھے کانٹینٹ بنا سکیں. تو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.